فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین. سورہ زمر کی آخری آیات انشاءاللہ آج ہمیں پڑھنی ہے، چونکہ آج اس سورہ مبارکہ کا اختتام اور اس کی تکمیل ہوگی، لہٰذا مناسب ہے کہ اس پوری سورت پر ایک نظر
جسے طائرانہ نظر کہتے ہیں وہ ہم ڈال لیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ مکی اور مدنی صورتوں کے جو گروپس ہیں ان میں 5واں گروپ ہے جس میں یہ سورہ مبارکہ شامل ہے۔ اس گروپ کا آغاز سورہ سبا سے ہوا اور سورہ احقاف تک 13 مسلسل مکی صورتیں ہیں، اور اس کے بعد 3 مدنی صورتیں ہیں، سورہ محمد، سورہ فتح اور سورہ حجرات۔ تو گویا کہ مکی اور مدنی صورتوں کے ایک گروپ کی تکمیل یہاں ہوتی ہے جو 5واں گروپ ہے جس میں یہ سورہ مبارکہ شامل ہے۔ اس کا زمانہ نزول ہجرت حبشہ سے متصل قبل کا ہے، اس لیے کہ وہ آیہ مبارکہ ہم نے پڑھی تھی دوران درس، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ارض اللہ واسعہ، اللہ کی سرزمین جو ہے بڑی وسیع ہے۔ اگر کسی ایک خطے کے لوگ یا کسی ایک جگہ کے رہنے والے تمہیں خدا واحد کی پرستش نہیں کرنے دے رہے، شدید ترین تعذیب اور تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا حکم ہے کہ اب وہی رہو، وہی مرو، وہی جیو، بلکہ یہ کہ میری زمین بڑی وسیع ہے، تمہیں قائم رہنا ہے اللہ کی بندگی پر، اللہ کی اطاعت پر۔ کسی اور خطے میں جا کے اگر وہ کام کر سکتے ہو تو وہ کرو۔ نتیجتاً 2 ہجرتیں ہوئی، ہجرت اول ہوئی ہے حبشہ کی طرف اور پھر ہجرت ثانی ہوئی ہے، اور یہ زمانہ ہے سن 5 اور 6 نبوی کا۔ پھر اس سورہ مبارکہ کا جو موضوع تھا اس پر میں نے پہلے بھی کئی دفعہ گفتگو کی تھی، بہت ہی اہم بات ہے یہ کہ یہ بہت ہی خوبصورت جوڑا ہے جو ان مکی صورتوں کے درمیان موجود ہے، سورہ زمر اور سورہ مومن۔ سورہ زمر کا اصل مرکزی مضمون ہے توحید فی العبادت یا اخلاص فی العبادت، اور سورہ مومن جو اس کے فوراً بعد ہے اس کا مرکزی موضوع ہے توحید فی الدعاء یا اخلاص فی الدعاء۔ جہاں تک اس سورہ مبارکہ کے اس مضمون کا تعلق ہے تو آپ دیکھیے دوسری آیت میں ہم نے وہ الفاظ پڑھے فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ۔ سورت کا آغاز ہوا اور دوسری آیت میں کہ بندگی، فرما برداری اختیار کرو اللہ کی، اپنی اطاعت کو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ اسی طرح اس سے اگلی تیسری آیت میں فرمایا الا للہ الدین الخالص، کیا اللہ ہی کے لیے نہیں ہے خالص بندگی، خالص اطاعت، خالص فرما برداری؟ اور اسی طرح پھر 11ویں آیت میں پھر فرمایا قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، تیسری مرتبہ آ گیا، گویا کہ ابتدائی رکوع ہی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریپیٹڈلی اس مضمون کو بیان کیا گیا، اے نبی آپ کہہ دیجئے مجھے تو میرے رب کا یہ حکم ہے کہ میں اللہ کی بندگی اور اطاعت کروں مخلصا لہ الدین، اپنی اطاعت اور دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ اس میں تفصیل سے میں عرض کر چکا ہوں کہ اطاعت، فرما برداری اور دین میں کوئی شے اگر ناخالص ہوگی، جس میں گویا کہ کچھ زمانے کے رسم و رواج کو بھی دخل ہو سکتا ہے، انسان کی اپنی خواہشات نفس جسے ہوائے نفس کہتے ہیں اس کو بھی دخل ہو سکتا ہے، یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو گویا کہ نجس کر دیتی ہیں اس زندگی اور اس عبادت اور فرما برداری کو۔ اور اس کے بعد 14ویں آیت میں پھر فرمایا قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، اے نبی کہہ دیجئے میں تو صرف عبادت اور بندگی اختیار کروں گا اللہ کی، اپنے دین اور اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ تو اخلاص فی العبادت یا توحید فی العبادت، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ مرکزی مضمون ہے سورہ مبارکہ کا۔ اس کے بعد ہجرت کے بارے میں وہ آیت وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، کہیں بھی ہجرت کر کے جا سکتے، اور مسلمانوں نے اس وقت باہمی مشاورت سے فیصلہ کیا تھا کہ حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، جہاں کا فرما روا نجاشی جو عیسائی تھا۔ اس کے بعد پھر وہ آیہ مبارکہ جو بہت ہی خوبصورت ہے فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ۔ اس میں ہمارے لیے رہنمائی دی گئی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کا، عباد کا لفظ آیا، ان بندوں کو جو اللہ ہی کی بندگی پر کاربند ہیں، کس بات کی خوشخبری سنا دیجئے؟ اس بات کی خوشخبری سنا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو بہت کچھ عطا فرمائے گا۔ فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، کہ جو بھی اتباع کریں گے اللہ کے اس قول اور ہدایت کی، بہترین طریقے سے پیروی کریں گے، بات کو سنتے ہیں، اس قرآن کی ہدایت کو اخذ کرتے ہیں، ان کی سماعت کرتے ہیں، فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، اور اس کے بعد اتباع کرتے ہیں بہترین طریقے پر۔ پھر وہ آیہ مبارکہ جس میں اللہ نے اس قرآن کو احسن الحدیث قرار دیا،
اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جس نے نازل فرمایا اس احسن الکلام کو، احسن الحدیث کو، جو بہترین بات ہے، جو بہترین کلام ہے، بہترین موعظت ہے، کہ جس کے زیر اثر جو شخص بھی اس کو سنتا ہے اس کی کھالیں جو ہیں وہ نرم پڑ جاتی ہیں اور اس کے دل اپنے رب کی طرف جو ہے مائل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد شرک کی نفی، جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا، جو بھی مکی صورتیں ہیں ان کے اندر خاص طور پر توحید کا اس بات اور شرک کی نفی، یہاں ایک بہت خوبصورت دلیل دی گئی۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما للرجل، یہ آیت نمبر 24 ہے، 29 ہے سورہ مبارکہ کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ مثال بیان فرماتا ہے ایک شخص کی کہ جس کے کئی آقا ہیں، کئی مالک ہیں، جو مشترک ہے کئی آقاؤں کے مابین۔ بہت سے لوگوں کے نے مل کر جو ہے ایک شخص کو خریدا، ایک غلام بنا لیا۔ اب اس شخص کی جو نفسیاتی کیفیت ہوگی کہ جس کے بہت سے آقا ہیں، بہت سے اس کے مالک ہیں، کوئی ایک شخص جو ہے اسے دائیں کا حکم دیتا ہے تو دوسرا آقا بائیں کا حکم دے رہا ہے، ایک بات سے ایک آقا خوش ہوتا ہے تو دوسرے سے ناراض ہوتا ہے، بجائے اس شخص کے کہ جو صرف ایک ہی آقا اور مالک کا بندہ ہے۔ زمین و آسمان کا فرق۔ آگے فرمایا ہل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں مثالیں برابر ہو سکتی ہیں؟ ایک وہ غلام جس کے کئی آقا ہوں، کئی مالک ہو، وہ ان میں مشترک ہو، اور ایک وہ غلام اور بندہ جو صرف ایک اللہ، ایک واحد اور قہار اللہ ہی کا نام لینے والا، اسی کی فرما برداری اختیار کرو۔ ہل یستویان مثلا، یہ دونوں اشخاص برابر نہیں ہو سکتے۔ یہی معاملہ ہے ایک مشرک کا اور ایک موحد کا۔ الحمدللہ آگے فرمایا، گویا کہ یہ دلیل جو ہے یہ اگر تمہاری سمجھ میں آ گئی تو اللہ کا شکر ہے کہ کم سے کم یہ بات تو واضح ہوئی کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا جو ہے یہ ایک بہت بڑی جسارت ہے۔ جیسا کہ قرآن میں کہا گیا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم، بہت بڑی زیادتی ہے۔ پھر ہم نے پڑھا آیت نمبر 44 کے اندر بڑا سرچنگ کوسچن کیا گیا، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اے نبی اگر آپ ان سے سوال کریں زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، یہ لازماً جواب دیں گے اللہ نے۔ حالانکہ مشرک ہیں، کئی دیویوں اور دیوتاؤں کے ماننے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جسے آپ کہتے ہیں نا کہ ان کی فطرت کے اندر ایک توحید کی کچھ نہ کچھ رمق باقی ہے، اس کے علاوہ کوئی جواب وہ اور نہیں دیں گے سوائے اس کے کہ اس کائنات کو، اس زمین و آسمان کو پیدا کیا ایک اللہ نے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، لازماً کہیں گے اللہ نے۔ اس کے بعد ایک تلخ حقیقت بیان کی گئی جو آیت نمبر 49 میں ہم نے پڑھی تھی، فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، یہ انسان کا ایک عجیب معاملہ ہے، جب بھی اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو پکارتا ہے صرف اللہ کو، ہمیں پکارتا ہے۔ ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قال انما اوتیتہ علی علم، اور جب حالات سازگار ہو جاتے ہیں اس کے لیے رزق کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں، بڑی کشائش ہو جاتی ہے، خوشحالی ہو جاتی ہے تو بھول جاتا ہے ہمیں۔ مصیبت میں ہمیں پکارا تھا اور جب خوشحالی آ گئی، جب حالات جو ہے بالکل سازگار ہو گئے تو ہمیں بھول گیا، اور اس کے بعد کہنے کیا لگا انما اوتیتہ علی علم، یہ جو میرے حالات جو اب سدھر گئے ہیں یہ میری اپنی منصوبہ بندی کی بنیاد پر۔ وہ کل کا کل ایٹریبیوٹ انسان اپنی طرف کر رہا ہے کہ یہ میرا علم صوبے تھے، میری جو ہے پیش بندی تھی، میں نے پہلے سے بھانپ لیا تھا کہ اب جو ہے کسی فلاں شے کا بندہ ہونے والا ہے، لہٰذا یہ چیز میں نے اپنے پاس اسٹاک کر لی، تو میں نے اپنے علم کی بنیاد پر اپنے حالات کو سدھارا ہے۔ حالانکہ جب مصیبت میں تھے تو صرف ایک اللہ کو پکارتے تھے۔ یہی ہے کہ جسے آپ قارونیت کہتے ہیں، آج بھی انسان جو ہے، بہت سے لوگ وہ ہیں جو اس طرح کی سوچ رکھنے والے ہیں، جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے پکارتے ہیں اللہ کو، فضو دعاء عریض، بڑی لمبی چوڑی دعائیں مانگنے لگتے ہیں، کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، لیٹے ہوئے بھی، ہر حال میں پکارتے ہیں اپنے رب کو، اللہ کو کہ اے پروردگار مجھے اس مصیبت سے، اس تکلیف سے نجات عطا فرما دے۔ لیکن یہ انسان کا المیہ ہے، اکثر و بیشتر 90% وہ ہیں کہ جیسے ہی حالات ٹھیک ہوتے آتے ہیں بھول جاتے ہیں کہ کیا وعدے کیے تھے اللہ سے، حالانکہ وہ جب حالات سخت تھے تو کیسی کیسی باتیں انہوں نے کی، اپنا تجزیہ بھی کیا، انالیسس بھی کی کہ ہم نے فلاں شے جو ہے وہ غالباً غلط اختیار کر لی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہم پر آئی، اور آئندہ کے لیے بڑے وعدے بھی کیے، لیکن یہ کہ وہ تمام چیزیں جو ہیں پادر ہوا ہو جاتی ہیں۔
اور اس کے بعد پھر وہ آخری آیات تھی کہ جس میں فرمایا گیا قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اے نبی کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں کے ساتھ زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ لیکن یہاں جو شرط رکھی گئی تھی اگلی آیات کے اندر، وہ تین گویا کہ سہ نکاتی ایک لاہ عمل ہے، اس پر عمل پیرا ہونا لازم ہے۔ انیبوا الی ربکم، انابت اختیار کرو اپنے رب کی طرف، رجوع کرو، توبہ کرو۔ واسلموا لہ، اور اسی کی فرما برداری اختیار کرو، اسی کی اطاعت کرو، اسی کا حکم سر آنکھوں پر مانو۔ اور واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اور اتباع کرو اس بہترین کلام کا، احسن الحدیث اسی صورت میں ہم نے پڑھا تھا، جو بہترین کلام ہے، بہترین بات ہے، اور اس کی بہترین طریقے سے پیروی کرو، اس کی فرما برداری اختیار کرو، وہ کلام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا۔ یہ سہ نکاتی ایک لاہ عمل بھی اگلی دو آیات کے اندر دے دیا گیا، اور اس کے ساتھ خوشخبری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ مسند احمد کی وہ روایت میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی جس میں الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ہیں کہ اگر مجھے یہ آپشن دی جاتی کہ اس دنیا و ما فیہا کی تمام نعمتیں اور خزانے تمہیں دے دیے جائیں، اس کی بجائے میں اس کو زیادہ جو ہے قبول کرتا، آپٹ کرتا اس آیت مبارکہ کو، گویا کہ اس آیت کے نزول سے مجھے اتنی خوشی حاصل ہوئی ہے کہ جتنی دنیا بھر کے خزانے مل جانے پر خوشی حاصل ہوتی ہے، اس سے بھی بڑھ کر خوشی اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں مجھے حاصل ہوئی۔ اور اس کے بعد پھر آخری آیات ہیں وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، جو پچھلی مرتبہ ہم نے پڑھی تھی، ہانکے جائیں گے، دھکے دیے جا کر جہنم کی طرف دھکیلے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا، زمرا، مختلف گروہوں کی شکل میں۔ جہنم کے بھی بہت سے دروازے ہیں، جہنم کے بھی بہت سے طبقات ہیں، بہت سی وادیاں ہیں، ان کے اندر دھکیل دیا جائے گا۔ حتی اذا جاؤوہا، یہاں تک کہ جب وہ جہنم کے قریب پہنچیں گے، فتحت ابوابہا، اور ان کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے، جہنم کے دروازے۔ وقال لهم خزنتها، اور کہے گا وہ داروغہ جو اللہ کی طرف سے وہاں مامور ہے، الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں میں سے تھے، جو تمہارے رب کی آیات تمہیں پڑھ کر تلاوت کرتے تھے، سناتے تھے۔ وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور آج کے دن کی ملاقات، یہ جو یوم حساب ہے، یوم القیامہ، اس سے تمہیں خبردار کرتے رہے۔ قالوا بلا، تو جواب دیں گے کیوں نہیں، ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ تھا ان کافروں کے لیے، جو عذاب مقدر قرار دے دیا گیا تھا، اب وہ ان تک لازماً پہنچنے والا ہے۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، اور انہیں حکم ہوگا اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں رہو گے ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ فبئس مثوى المتکبرین، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے ان لوگوں کا جو تکبر کرنے والے ہیں۔ خواہ وہ شرک ہو، خواہ انسان کا فسق و فجور ہو، ہر شے اصل میں تکبر کا نتیجہ ہے۔ اللہ جو ہمارا خالق اور مالک ہے، اگر اس کا حکم ہم پاؤں تلے روند رہے ہیں اور اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں، تو حقیقتاً یہ ایک تکبر کی ڈائمنشن ہے جو قرآن کہتا ہے۔ یہاں دیکھیں خاص طور پر کفر کے ساتھ تکبر کو لے کر آئے، اور اسی طرح جو اگلی آیات ہے اس میں تقویٰ کا ذکر کیا گیا، جو اہل جنت، جو اہل تقویٰ ہیں، انہیں جنت تک پہنچایا جائے گا، اور ان کے اندر پھر وہ تقویٰ کے ساتھ اس کی خاصیت کیا ہے، تواضع ہے، انکساری ہے۔ جیسا کہ ہم نے سورہ فرقان میں بھی پڑھا تھا کہ جب بھی ان کا کوئی مخاطبہ ہوتا ہے کسی جاہل سے تو کہتے ہیں سلام، اور وہاں سے سلام کہتے ہوئے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اور اس سے پہلے کی آیت وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور عباد وہ بندے جو ہیں اللہ کے، وہ ہیں اصل میں حقیقی بندے جو زمین میں تواضع اور انکساری اختیار کرنے والے ہیں۔ یہ آیات تو ان کا صرف میں نے ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب آئیے آخری آیات کی طرف۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اور لے جائے جائیں گے اہل تقوی، اتقوا ربهم، جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا۔ جیسا کہ بارہا یہ مضمون بیان ہو چکا، تقوی اصل میں انسان کی وہ روش اور وہ احساس ہے جو اسے ہر لمحہ دامنگیر رہنا چاہیے اس کے قلب و ذہن میں۔ حضور نے فرمایا التقوی ہاہنا، تقوی یہاں دل میں ہوتا ہے۔ وہ محاسبہ اخروی کا احساس کہ ایک دن مجھے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، ایک دن ہوگی، موت ہے جو میرا استقبال کرے گی، اور مجھے اپنی زندگی کے ایک ایک عمل کی جواب دہی کرنی ہے۔ میرا ایک ایک لفظ جو میری زبان سے نکلا ہے، اللہ کے ہاں میں اکاؤنٹیبل ہوں، یہ احساس دل میں موجود ہو، محاسبہ اخروی کا احساس۔
اور پھر اللہ کی فرمان برداری زندگی کے ہر شعبے میں یہ تقویٰ ہے۔ اسلام بھی اسی کو کہتے ہیں، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں داخل پورے کے پورے اور سموچے ہو جاؤ۔ تو فرمایا گیا وسیق الذین اتقوا ربہم، اور لے جایا جائے گا۔ دیکھیے ساقہ یسوق کے لفظ آتے ہیں کسی شے کو کسی طرف لے کر جانا، مثبت اور منفی دونوں معنی میں استعمال ہوئے۔ جو پہلی آیت ہم نے پڑھی تھی وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، ساقہ یسوق وہی سیدھا یہاں استعمال ہوا، لیکن یہاں ترجمہ کیا کیا گیا؟ وہ ہانکے جائیں گے۔ ظاہر ہے جہنم کی طرف خواہی نہ خواہی انہیں دھکیلا جا رہا ہے نا۔ کون شخص ہے کہ جو اپنی آزاد رائے سے جو ہے یا اپنی آزاد مرضی سے جہنم کی آگ کے اندر جھونکا جائے؟ وہ تو دھکیلے جائیں گے، ہانکے جائیں گے، جیسا کہ قرآن حکیم میں فرمایا وَسَنَّسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور یہ جو جہنم کی طرف جو ہانکے جائیں گے وہ مجرم ہوں گے جن کو ہانکا جائے گا جہنم کی طرف۔ تو ساقہ یسوق دونوں معنی میں آتا ہے، جہاں تک مثبت پہلو ہے جس میں کسی شخص کو دعوت دینا، ترغیب دینا، یہ بھی شامل ہے، اور اسی طرح اس کو بہت ہی عزت افزائی کے ساتھ اس کے مقام تک پہنچا دینا، یہ بھی شامل ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح جزا کا لفظ قرآن میں استعمال ہوتا ہے مثبت اور منفی دونوں معنی میں۔ جزا کا لفظ جو ہے کافروں کو بھی لیا ہے، جزاء الکافرین، یہ کافروں کی جزا ہے، جہنم جو ان کو ملے گی۔ اسی طرح جزاء الظالمین، یہ ظالموں کے لیے جزا ہے۔ جزا کے معنی کسی شے کا بدلہ دینا، یہ بدلہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے۔ تو جزا کے اندر ایک مثبت مفہوم بھی ہے جس میں اچھا بدلہ، ثواب اور بہترین ریوارڈ، اور اسی طرح ایک مفہوم اس کا منفی بھی ہے کہ جس کے اندر جو ہے اس کی سزا اور اس کا عذاب، اس کا ذکر ہوتا ہے۔ دونوں معنی میں ہے۔ جزاء المحسنین، یہاں بھی وہی لفظ جزا آیا، لیکن کن لوگوں کے لیے؟ جو احسان کرنے والے ہیں، ان کی جزا کیا ہوگی؟ جزا میں انہیں جنت ملے گی، اللہ کی طرف سے فروح و ریحان و جنت و نعیم ہوں گے۔ اسی طرح فرمایا گیا جزاء من تزکا، یہ جزا ہے ان لوگوں کی جو اپنا تزکیہ اختیار کر لیتے ہیں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ تزکیہ کہتے ہیں کہ کسی انسان اپنی جو بھی نفسانی خواہشات ہیں، جو بھی نجاستیں اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، حب دنیا ہے، حب مال ہے، اسی طرح اور حسد ہے، کینہ ہے، لالچ ہے، بغض ہے، حب جاہ ہے، یہ تمام چیزیں انسان اپنے آپ سے شعوری طور پر کھرچ کر الگ کرے، تو یہ ہے اصل میں تزکا۔ تو جہاں جنت کا ذکر کیا گیا جزاء من تزکا، بہترین بدلہ ہے یہ جنت جو ان کو ملے گی ان کے اس تزکیے کی وجہ جو انہوں نے اس دنیا میں جو مہلت عمر انہیں دی گئی تھی اس میں کیا۔ تو یہاں بالکل وہی لفظ ہے وسیق الذین اتقوا ربہم، ہانکا جانا مثبت انداز میں، بہت ہی عزت کے ساتھ، بڑے اکرام کے ساتھ، اور بہت ہی جسے آپ کہیے کہ ان کو خوش آمدید کہتے ہوئے لے جایا جائے گا الی الجنت زمرا، جنت کی طرف، کن لوگوں کو؟ جو تقوی والے ہیں، اہل تقوی ہیں، اور جو زمرا وہ بھی مختلف درجوں میں ہوں گے۔ جنت کے بہت سے دروازے ہیں، احادیث میں مسند احمد میں خاص طور پر ذکر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے کئی دروازے ہوں گے، جن میں سے چند دروازوں کا نام بھی حضور نے اس حدیث میں لیا۔ فرمایا ایک باب الصلاح ہوگا، وہ لوگ کہ جنہیں نماز کے ساتھ خصوصی دلچسپی تھی، جیسا کہ اس حدیث کے اندر بھی الفاظ موجود ہیں نا کہ 7 اشخاص وہ ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ ان میں ایک وہ شخص ہے وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ شخص کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، گویا کہ منتظر ہے، اپنی دکان پر بیٹھا ہے، اپنے کاروبار میں مصروف ہے، اپنے اہل و عیال میں بیٹھا ہوا ہے۔ جیسا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور ہمارے درمیان ہوتے تھے، بڑی دل لگی کی باتیں ہو رہی ہوتی تھی، جیسے ہی اذان کی آواز حضور کے کانوں میں آتی تھی تو ہمیں چھوڑ کر یوں چلے جاتے تھے گویا کہ ہم سے کوئی ناطہ ہے ہی نہیں۔ تو وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، بہت سے لوگ ہوتے ہیں، آج بھی آپ کو بہت سے لوگ ایسے نظر آئیں گے جو منتظر ہوتے ہیں اگلی نماز کے، اگرچہ وہ گویا کہ اپنے کاروبار میں، اپنے اہل و عیال میں مشغول ہیں، لیکن ان کا دل جو ہے وہ اٹکا ہوا ہے۔ قلبہ معلق بالمساجد، تو کچھ لوگ وہ ہیں جنہیں جنت کے اس دروازے سے پکارا جائے گا جس کا نام باب الصلاۃ ہے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا ایک دوسرا دروازہ اور ہوگا جس کا نام باب الصدقہ ہے، جو کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کرنے والے ہیں انہیں بھی جنت میں پہنچا دیا جائے گا، اس کے لیے الگ سے دروازہ ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا ایک اور دروازہ جس کا نام باب الجہاد ہے، جنہیں جہاد سے خصوصی رغبت تھی۔ ایک جہاد وہ جو ہے وہ جسے قتال بالسیف کہتے ہیں وہ بھی ہے، تلوار ہاتھ میں لے کر جو ہے کفر اور جو بھی ہے اس کے باطل ہے، جو طاغوت ہے اس کے مقابلے میں نکل آنا۔ اور ایک جہاد کا نقطہ آغاز انسان کا اپنا نفس بھی ہے، ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ،
اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے آزاد کر کے اللہ کا مطیع فرمان بنانا۔ حضور نے فرمایا سب سے افضل جہاد تو اس شخص کا ہے جس نے گویا کہ سیڑھی کی اس پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، وہ اب آگے پہنچے گا نا۔ پہلی سیڑھی تو انسان کا اپنا نفس ہے، سب سے پہلے جس سے مقابلہ انسان کو درپیش ہوتا ہے وہ اس کی اپنی خواہشات نفس ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ انسانی نفسانی خواہشات جو ہیں وہ تو سوء کی طرف، برائی کی طرف اور گناہ کی طرف ترغیب دینے والی ہیں۔ اسی طرح پھر فرمایا کہ ایک باب الریان بھی ہوگا۔ ریان کے معنی کیا ہے؟ سیراب کر دینے والا دروازہ۔ اب یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو لذات دنیاوی سے جو ہے اپنے کنارہ کشی اختیار کرنے والے، موقع موجود تھا، اس دنیا کی ہر آسائش اور سہولت حاصل کر سکتے تھے، لیکن صرف حلال پر قناعت رہتے ہوئے انہوں نے اس دنیا کی لذات کو ترک کر دیا۔ انہیں وہ سیرابی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا جنت میں کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے، باب الریان۔ اس کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا روزے داروں کا دروازہ، جو کثرت سے نفلی روزے رکھتے تھے۔ بہت سی طبائع ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر خصوصی رجحان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو جو ہے نفلی روزوں کی طرف موڑ دیا ہوتا ہے۔ آج بھی آپ کو بہت سے ایسے لوگ مل جائیں گے۔ سوموار کا روزہ ہے جو مسنون ہے، اسی طرح جمعرات کا روزہ ہے۔ جو حضرات بھی عمرے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں انہیں معلوم ہے، یہ دونوں شامیں ایسی ہوتی ہیں مغرب کا کہ جس میں مسجد نبوی میں بھی بڑے وسیع اور عریض دسترخوان بچھا دیے جاتے ہیں تمام روزے داروں کی افطاری کے لیے، اور بڑی کثیر تعداد میں لوگ وہ ہوتے ہیں جو سوموار کا اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح ایام 20 کا روزہ، تو باب الریان ان لوگوں کے لیے وقف ہوگا۔ اس پر پھر ایک صحابی نے بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس محفل میں موجود تھے، جن میں حضور کا ایک خطبہ جو ہے جس کے ابھی الفاظ میں نے آپ کو سنائے، تو حضرت ابوبکر نے سوال کیا کہ حضور کیا کوئی ایسا شخص ہوگا جسے تمام دروازوں سے پکارا جا رہا ہو؟ اب ظاہر جامع الصفات جو شخصیت ہو سکتی ہے، نمازوں کے ساتھ بھی وہی دلچسپی ہے، صدقات کے ساتھ بھی ہے، اسی طرح کثرت سے نفلی روزے رکھنے والے بھی ہیں، جہاد کی طرف بھی ان کا ایک جو ہے جسے آپ کا یہ طبیعت کا رجحان موجود ہے اور بدرجہ اتم موجود ہے، تو یہ وہ شخص ہوگا جسے جنت کے تمام دروازوں سے، 8 دروازوں سے پکارا جائے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ابو بکر، اور تم انہی لوگوں میں سے ہوگے۔ اب گویا کہ کس قدر بڑی نوید ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک روایت میں نے یہاں نوٹ کی تھی، حضور نے فرمایا جو شخص مسلمان، مراد مسلمان ہے، ظاہر کافر اور مشرک نہیں، جو بالکل صحیح طریقے سے جو ہے پورے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتا ہوا وضو کرے اور اس کے بعد منتظر رہے اذان کی آواز کا، اور جیسے ہی اذان کی آواز اس کے کانوں میں آئے ہر قسم کا کام چھوڑ کر وہ مسجد کی طرف لپک جائے، تو حضور نے فرمایا اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ خاص طور پر ان لوگوں کا معاملہ جنہیں نماز 5 وقتہ کے اوپر پوری طرح کاربند ہیں، جیسا کہ فرمایا الذین هم علی صلاتہم یحافظون، چوکیداری کرنے والے، محافظت کرنے والے، نگہبانی کرنے والے، اور دوسری طرف نماز کا جو باطنی رخ ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، خشوع و خضوع اختیار کرنے والے، تو حضور نے فرمایا ان کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح مسلم شریف کی روایت ہے، ابن سعید اس کے جو ہے وہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کے بارے میں سوال کیا۔ اب جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا جنت کے دروازے بھی ہیں، جنت کے مختلف درجات بھی ہیں، اور وہ الفاظ بارہا آپ نے سنے ہوں گے کہ حضور نے فرمایا کہ نچلے درجے کا جنتی جو ہے اپنے سے اوپر بلند تر درجے والے جنتی کو ایسے دیکھے گا جیسا کہ تم زمین پر بیٹھ کر ستاروں کو دیکھتے ہو۔ یہ گویا جنت کے جو درجات ہیں اس کے اندر اتنا فصل ہوگا اور اتنا اس کے اندر جو ہے گویا کہ اتنی بلندی ہوگی۔ تو ابن سعید نے ایک مرتبہ آپ سے سوال کیا کہ جنت کے بارے میں کہ آپ اس کی کچھ کیفیات بیان کیجئے، تو حضور نے فرمایا کہ اہل جنت جیسے ہی جنت میں داخل ہوں گے تو جنت کے دروازے کے قریب ہی ایک درخت ہوگا جس کی جڑ سے 2 چشمے نکل رہے ہوں گے۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اہل جنت سب سے پہلے ان میں سے ایک چشمے سے غسل کریں گے جس کی وجہ سے ان کے جسم بالکل پاک صاف، صحت مند، اور ان کی جو بھی صلاحیتیں ہیں پوری طرح جو جوانی کے اندر انسان جوان رہنا ہوتا ہے وہ تمام انہیں حاصل ہو جائیں گی، اور جو نعمتیں جن کا وہ تصور کر سکتے ہیں وہ تمام چیزیں ان کو جو ہے فراہم ہو جائیں گی جس کا ہم کر سکتے ہیں، صحت ہو بہترین، کسی قسم کا کوئی عارضہ نہ ہو، کوئی بیماری نہ ہو، اور انسان جو ہے اس کی قوت اور توانائی جو ہو وہ بھی اپنے عروج پر ہو۔
اور جب دوسرے چشمے سے جب وہ غسل کریں گے تو ان کی تمام نجاستیں، جس میں کوئی کمزوری ہے، کوئی ضعف ہے، کوئی بیماری ہے، گویا کہ تمام منفی چیزیں جو ہم قرار دے سکتے ہیں وہ سب کی سب اس سے پاک کر دی جائیں گی، صاف کر دی جائیں گی۔ اور جس کے اندر ظاہر ہے وہ ہمارے فضلات بھی آ جاتے ہیں، وہ ہمارا جو ہے وہ پسینہ بھی گویا کہ ایک طرح کی نجاست ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ پسینہ نہیں آئے گا، کسی قسم کی جو حوائج ضروریہ ہے اس کی کوئی حاجت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد فرشتے انہیں سلام کہیں گے اور مبارکباد دیں گے، جنت کی نعمتیں نچھاور کی جائیں گی، جنت کی دیواریں قسم قسم کے موتیوں اور قیمتی پتھروں سے بنی ہوں گی، سواری کے لیے پروں والی اونٹنیاں ہوں گی جن پر سونے کے کجاوے ہوں گے۔ آج ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ حضور نے فرمایا جنت کی نعمتوں کے بارے میں کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر، نہ کسی انسان نے سنی، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، ہم نے تو نہیں دیکھا، نہ تصور کر سکتے ہیں۔ وہ اونٹنیاں کے جس کے اوپر جو ہے سونے کے کجاوے بھی ہوں گے اور ان کے پر بھی ہوں گے، جنت کی فضاؤں میں ان کو جو ہے اپنے سواروں کو لے کر گردش کریں گی۔ یہ تمام جو ہے عالم غیب کی چیزیں ہیں، ہمیں سمجھانے کے لیے قرآن حکیم میں بھی وہ تمام صیغے استعمال کیے گئے۔ حور غلمان کا لفظ بھی آیا، پھر اسی طرح مختلف قسم کے میووں کا ذکر بھی آ گیا، پھر پرندوں کے گوشت کا لفظ بھی آ گیا۔ یہ تمام چیزیں آپ کو قرآن حکیم میں جنت کی نعمتوں کے ضمن میں مل جائیں گی۔ اسی طرح جو احادیث ہیں ان میں بھی ذکر موجود ہے۔ وہ اونٹنیاں ہوں گی جن کے کجاوے سونے کے ہوں گے۔ اس کے بعد وہ اپنے خیموں کا رخ کریں گے، جیسا کہ سورہ رحمان میں فرمایا گیا نا، حور مقصورات فی الخیام، وہ حوریں جو اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے لیے تیار کی ہیں وہ اپنے خیموں میں محصور ہوں گی۔ اور اس حدیث میں بھی ذکر ہے کہ وہ اپنے خیموں کا رخ کریں گے جہاں انتہائی خوبصورت حوریں ان کے منتظر ہوں گی، اور اس جنت میں شراب اور دودھ اور شہد کی نہریں ہوں گی، قسم قسم کے میووں کے درخت ہوں گے۔ اگر کھڑے ہو کر ان کا پھل کھانا چاہیں تو انہیں سہولت حاصل ہوگی، بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کی شاخیں جھک جائیں گی۔ اور اس کے بعد پھر حضور نے سورہ دہر کی ان آیات کی تلاوت کی جو میں ابھی آپ کو پڑھ کر سناؤں گا۔ اور یہ جنت کی نعمتوں کا ذکر اس قدر طویل ہے احادیث کے اندر، پھر وہی بات کہ اس کا ہم کسی نہ کسی درجے میں تصور تو کر سکتے ہیں، لیکن نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے نہ کسی کان نے سنی ہے۔ سورہ دہر کی جو آیات پھر حضور نے تلاوت کی ہیں وہ فرمایا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، آیت نمبر 12 سے لے کر 22 تک کی آیات ہیں۔ ان کا بدلہ ہوگا اس جنت میں اس صبر کی وجہ سے، اور وہ جنت باغات ہوں گے وحریرا، اور انہیں پوشاک پہنائی جائے گی ریشمی، متکئین فیہا علی الارائک، وہ سونے کے جڑاؤ تخت ہوں گے، یہاں اگرچہ سونے کا ذکر نہیں ہے لیکن جڑاؤ تخت ہوں گے جن پر بیٹھے ہوں گے تکیے لگا کر۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ تو انہیں وہاں دھوپ کی کوئی سختی تنگ کرے گی اور نہ ہی کوئی ٹھنڈ ہوگی، ٹھنڈک ہوگی۔ وَدَانِیَةً عَلَیہم ظِلَالُہا، اور جنت کے درختوں کے پھل جو ہے اس کے سائے ان کے اوپر جھکے ہوں گے۔ وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِیلًا، اور پھر یہ کہ اس کے گچھے جو ہوں گے، انگوروں کے گچھے ہیں، پھلوں کے گچھے، وہ ان کی طرف جھک جائیں گے۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، اور ان کے اوپر گردش میں ہوں گے وہ چاندی کے آب خورے لیے ہوئے وہ غلمان۔ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا، اور آب خورے ہوں گے، جام ہوں گے شیشے کے۔ قواریر من فضة قدروها تقدیرا، اور وہ جام ہوں گے شیشہ جو چاندی سے بنایا جائے گا۔ گویا کہ جسے آج کل کہہ دیجیے کہ وہ ٹیکنالوجی شاید ابھی ہمیں حاصل نہیں ہے، کرسٹل گلاس تو وجود میں آ چکے ہیں، لیکن چاندی کو اس درجے شفاف کر دیا جائے کہ وہ سی تھرو ہو جائے۔ قواریر من فضة، وہ جام ہوں گے جو چاندی کے بنے ہوں گے، اور قواریر کسے کہتے ہیں جو سی تھرو ہوں، جو گلاس کے بنے ہوئے ہوں۔ اور اسی طرح وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور وہاں پلایا جائے گا انہیں وہ مشروب کے جس میں ملونی ہوگی زنجبیل کی، سونٹ کی۔ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا، وہ چشمہ ہے کہ جو جاری کر دیا جائے گا ان لوگوں کے لیے۔ اور بھی متعدد آیات پھر حضور نے تلاوت کی ہیں، اور یہ ابن سعید کا سوال تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا کہ قواریر من فضة قدروها تقدیرا۔ تو جنت کے مختلف درجات ہیں، زمرہ، مختلف طبقات، مختلف درجات، گروہ در گروہ لوگوں کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ پہنچیں گے، وفتحت ابوابها، اس حال میں کہ اس جنت کے دروازے ان کے لیے آغوش ہوا ہوں گے، کھلے ہوئے ہوں گے۔ وقال لهم خزنتها سلام علیکم، پہلے ہم نے پڑھا تھا اہل جہنم جب جہنم کے نزدیک پہنچے گی تو دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے،
جس طرح کوئی جیل کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں کسی بڑے مجرم کی آمد پر، لیکن جنت والوں کے لیے دروازے پہلے سے کھلے ہوں گے، انہیں خوش آمدید اور تہنیت المبارکباد کہی جا رہی ہوگی۔ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، اور کہے گا ان کا داروغہ جو اس وقت جنت کے دروازے پر موجود ہے، سلام علیکم، سلامتی ہو تمہارے لیے، طبتم، بڑا ہی جامع لفظ ہے جس کے معنی ہے، یہ اصل میں دعائیہ کلمات ہے، عافیت کے لیے، خوش رہو، آباد رہو، شاد رہو، طبتم، تمہارے لیے خوشخبریاں ہیں، مبارکباد ہے، فادخلوها خالدین، اب اس میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، جہاں بھی جنت کی نعمتوں کا ذکر آئے تو ہمیں ہماری زبان پر بے ساختہ یہ الفاظ جو ہیں جاری ہو جانے چاہیے۔ جہاں جہنم کا ذکر آئے اللہم ربنا لا تجعلنا منہم، اے پروردگار کہیں ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرما دے جو اہل جہنم ہیں، اور یہاں کیا اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے پروردگار ہمیں داخل فرما ان لوگوں کے ساتھ وہ جو اہل جنت ہیں، جنت میں داخل فرما۔ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا، اب دیکھیے وہ ترانہ جو ان کی زبان پر ہوگا جب وہ جنت میں داخل ہوں گے، وہ کہیں گے الحمد للہ الذی صدقنا، کل حمد کل تعریف اس اللہ کی ہے جس نے جو وعدہ ہم سے کیا تھا سچا کر دکھایا۔ قرآن میں ہے نا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر بات کس کی سچی ہوگی؟ تو اللہ کا وعدہ ہے اہل تقویٰ کے لیے جو کلیتاً اپنے آپ کو اللہ کی فرما برداری میں دے دے، اور ایسا نہ ہو کہ ان کی زندگی کا بہت بڑا حصہ اللہ کی نافرمانی پر مشتمل ہو۔ صحیح رخ انسان اپنا رکھے، لیکن یہ کہ الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، انسان سے کوئی خطا بھی ہو سکتی ہے، گناہ میں بھی ملوث ہو سکتا ہے، کہیں جذبات میں کا طوفان کا ریلا آیا، کسی گناہ کے اندر ملوث ہو گیا، فوراً اٹھے۔ جس طرح کوئی شخص اگر گر پڑے تو فوراً اپنے کپڑے جھاڑتا ہے، اسی طرح فوری طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہو، توبہ کرے۔ پھر کہیں کوئی جذبات کا ریلا آ گیا، لیکن اگر یہ مستقل عمل ہو گیا کہ انسان گویا کہ خوگر ہو گیا اس بات کا کہ گناہ کو تو نہیں چھوڑے گا لیکن توبہ بھی کثرت کے ساتھ کرتا رہے گا، تو یہ بھی کسی درجے میں غنیمت ہے۔ لیکن یہ کہ کسی انسان کا گناہ کے اوپر اصرار اور اس کا جازم ہو جانا، اس کے اندر ایک ہٹ درمی اور ضد کا پیدا ہو جانا، یہ اصل میں وہ شے ہے جسے شیطنت کہتے ہیں۔ جو شیطان وہ تکبر ہو گیا نا، پھر گویا کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی انسان نہ چاہے۔ تو وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا، وہ کہیں گے کل حمد کل تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے بالکل سچ کہا، جو وعدے ہم سے کیے گئے تھے، قرآن میں جو جو ذکر تھا، وہ جنت کی نعمتوں کا ذکر تھا، آج ہمیں وہ حاصل ہو چکی ہیں۔ اسی طرح یہ الفاظ بھی موجود ہیں الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کل حمد کل شکر اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی اور ہمیں یہاں ہمارے اس مقام جنت تک پہنچا دیا۔ الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، کل حمد اللہ کے لیے ہے جس نے اپنا وعدہ ہم سے بالکل سچا کیا۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور ہمیں وارث کر دیا اس جنت کی زمین کا۔ اب وہ کتنی زمین ہوگی، مختلف احادیث موجود ہیں کہ ایک شخص جو ہے بہت ہی تیز رفتار گھوڑے کے اوپر اگر سفر میں بیٹھ جائے اور 70 سال یا اس سے بھی زائد کی تعداد آتی ہے، مسلسل اپنے جو ہے گھوڑا دوڑاتا رہے، تب بھی جو حصہ اس کا جنت کا ہے، جو اسے عطا کیا جائے گا، وہ اس سے گویا کہ باہر نہیں نکل سکے گا، اسی کے اندر رہے گا، ابھی وہ اور زیادہ وسیع تر ہوگا۔ تو جنت کی وسعتوں کا تو کوئی آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ قرآن حکیم میں فرمایا کہ جنت کی جو ہے وسعتیں وہ تو زمین و آسمان اس کائنات سے بھی کہیں بڑھ کر ہے۔ اورثنا الارض، یہاں ارض سے مراد جنت کی وہ سرزمین کے جس کے وارث قرار دے دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا وارث بنایا۔ نتبوأ من الجنت حیث نشاء، کہ ہم جہاں چاہتے ہیں اپنی آزاد مرضی کے ساتھ، جس طرح کسی کی اگر کوئی فرض کیجئے کوئی اس کی اپنی سرزمین ہے یا کہ کوئی اس کی ملکیت میں ہے تو کوئی روک نہیں ہے، ہر نوع کی نعمت کی فراوانی اسے حاصل ہے، جہاں چاہے وہ جا سکتا ہے، جس قسم کی نعمت چاہے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو وہی بات جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جنت کی کیفیات کا آپ الفاظ میں کچھ نہ کچھ جو ہے بیان تو یقیناً کر سکتے ہیں، لیکن اس کا صحیح اندازہ جو ہے ہم نہیں لگا سکتے، اس لیے کہ نہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، نہ کانوں سے سنی ہے قرآن کے ذریعے، پڑھا ہے ہم نے قرآن میں، لیکن یہ کہ اصل اس کی حقیقت کیا ہوگی اس تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ نتبوأ من الجنت حیث نشاء، ہم جہاں چاہیں اپنے لیے جو ہے یہاں اس جنت کی جو سرزمین ہے اپنے لیے ٹھکانہ بنا سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں، یہاں کی نعمتوں سے جو ہے مستفید ہو سکتے ہیں۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، تو کیا ہی بہترین بدل ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا عاملین کو۔ یہ عاملین کے لفظ کو نوٹ کیجئے،
صرف یہ کسی عقیدہ توحید کو اپنے ذہن میں جو ہے ایک پوٹلی بنا کے رکھ لینا وہ مقصود نہیں ہے. جب تک وہ توحید عملی انسان کے اعضاء و جوارح میں اور واقعتاً اس کی زندگی میں اس کی جھلک نظر نہ آئے، جیسا کہ سورہ مبارکہ کا اصل موضوع تھا توحید فی العبادہ. عبادت کسے کہتے ہیں؟ بندگی اللہ کی، اللہ کے محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر. تو عاملین فرمایا گیا وہ کہ جو عمل کرنے والے ہیں، صرف عقیدے کے اوپر انحصار کرنے والے نہیں. صرف ڈوگما اور عقیدہ جو ہے وہی انسان کی نجات کی بنیاد نہیں بنتا، ورنہ منافقین بھی تو آخر عقیدہ رکھتے ہیں نا اسلام کا. منافقین مدینہ بھی موجود تھے، اور اس کے علاوہ ایسا نہیں ہے کہ منافقت کا پودا صرف اسی وقت وجود میں آیا تھا اور اس کے بعد ختم ہو گیا. حضور نے اپنی احادیث کے اندر وہ علامات بیان فرما دی جو نفاق کی علامتیں بنتی ہیں. تو عاملین وہ کہ جو واقعتاً عمل کرنے والے ہیں، محنت کرنے والے ہیں اور اس کے لیے سعی و جہد کرنے والے ہیں. اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے بھی تو محنت کی ضرورت ہے یا نہیں؟ جیسا کہ فرمایا گیا من اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا، جو شخص بھی ارادہ کرتا ہے آخرت کا، آخرت میں جنت کے حصول کا، وسعی لہا سعیہا، سعی کے معنی کیا ہے؟ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے آزاد کرتا ہے، اللہ کی فرمان برداری اور اللہ کے مطیع فرمان بنتا ہے. وسعی لہا سعیہا، اور اس کے لیے محنت کرتا ہے سعیہا جیسا کہ محنت کرنے کا حق ہے. کسوٹی تو قرآن نے بیان کی ہے، اور اس کے باوجود بھی اگر مسلمانوں کی عظیم اکثریت صرف اسی بنیاد پر مطمئن ہو جائے کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے یا ہماری ولادت مسلمان گھرانے میں ہو گئی، اور وہ سمجھے کہ شاید جنت ہمارا پیدائشی حق ہے، تو جنت اس طرح آسانی سے حاصل ہونے والی شے نہیں ہے. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، جو شخص بھی آخرت میں جنت کا ارادہ کرتا ہے وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور اس کے بعد سعی و جہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے جیسا کہ محنت کرنے کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں وہ جنت عطا فرماتا ہے جو ان کا ٹارگٹ تھا، جو ان کا ہدف تھا. جیسا کہ فرمایا الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، وعدہ اللہ نے کیا تھا، لیکن اس رستے پر چلنے کے لیے کوشش کس نے کی؟ وہ تو مومنوں نے کی ہے، اہل تقویٰ نے کی ہے، محنت اور جد و جہد انہوں نے کی ہے. فنعم اجر العاملین، کیا ہے بہترین اجر ہے جو اللہ تعالیٰ عاملین کو عطا فرمائے گا. یہی لفظ آیا ہم نے سورہ عنکبوت میں پڑھا تھا، بالکل یہی انداز. فنعم اجر العاملین الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، کیا ہی عمدہ اجر اور ریوارڈ اور بدلہ ہے جو اللہ تعالیٰ عاملین کو عطا فرمائے گا. اور یہ عاملین کون ہے؟ آگے اس کی تشریح بھی بیان کر دی گئی. الذین صبروا، جو صبر سے کام لینے والے ہیں. صبر کی سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو روکے کسی معصیت میں مبتلا ہونے سے. جیسا کہ جہاد کا نقطہ آغاز بھی اپنی نفسانی خواہشات کو اللہ کا مطیع فرمان بنانا ہے، ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، اسی طرح صبر کا آغاز بھی تو انسان کی اپنی جان سے ہوگا نا. صبر کے معنی روکنا، اپنے آپ کو کسی ایسی شے سے جو اللہ کی نافرمانی والی ہو، جو خلاف شریعت ہو، اس سے روکنا، یہ صبر ہے. تو وہاں کیا فرمایا گیا؟ فنعم اجر العاملین، سورہ عنکبوت. بہترین اجر ہے جو اللہ تعالیٰ عاملین کو عطا فرمائے گا. الذین صبروا، وہ لوگ جو صبر سے کام لینے والے ہیں. وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب ہی پر توکل کرنے والے ہیں. تو یہاں فرمایا فنعم اجر العاملین وتری الملائکۃ حافین من حول العرش. اب یہ گویا کہ وہ کلوزنگ ہو رہی ہے، وہ حساب کتاب ہو چکا. اہل جنت کو جو ہے بہت ہی عزت اور اکرام کے ساتھ انہیں خوش آمدید کہتے ہوئے، طبتم کے الفاظ بھی ہم نے پڑھے، شاد رہو، آباد رہو، ہمیشہ رہو، پھلو پھولو. فرشتوں کی طرف سے یہ تہنیت، یہ مبارکبادیں انہیں مل رہی ہوں گی. اور سورہ یاسین میں ہم نے فرمایا تھا کہ ہم نے یہ بھی سنا تھا جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سلام پیش کرے گا وہ رب جو غفور اور رحیم ہے. تو اس سے بڑا جو ہے انسانوں کے لیے اور اعزاز کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی پیش کی جائے. سلام قول من رب الرحیم، یہ سلامتی ہوگی ان کے رب کی طرف سے جو رحیم ہے اور غفور ہے. تو وتری الملائکۃ حافین من حول العرش، اور یہ گویا کہ اب جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ جزا و سزا کا معاملہ ہو گیا. اہل جنت جو ہے وہ جنت میں پہنچا دیے گئے، اہل جہنم کو دھکیل دیا گیا جہنم کی طرف. اور پھر تم دیکھو گے فرشتوں کو وتری الملائکۃ حافین من حول العرش، وہ اللہ کے عرش کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہوں گے. یہ عرش کا لفظ قرآن میں بہت سے مقامات پر آیا، اس کا بھی ہم تصور نہیں کر سکتے. اگر یہ تصور کریں کہ اللہ کا ایک عرش ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ بیٹھا ہوا، تو یہ تصور تو اللہ کو محدود کر دے گا.
گویا کہ اللہ تعالیٰ بھی کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ محدود شے ہے. وہی بات ہے، یہ عالم غیب کی چیزیں ہیں، یہ الفاظ میں تو آ گئیں لیکن یہ کہ اس کا صحیح ادراک ہم نہیں کر سکتے. فرشتے ہوں گے جو گھیرے میں لیے ہوں گے اللہ کے عرش کو. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اور وہ اپنے رب کی تسبیح کر رہے ہوں گے اپنے حمد کے ساتھ. گویا کہ یہ پوری کائنات، اس کائنات کی وسعت کا کوئی اندازہ آپ نہیں کر سکتے. آج تو یہ کائنات ہمارے سامنے ہے، لیکن قیامت کے بعد اس کائنات کا نقشہ کیا ہوگا؟ وہ آیت جو ہم نے پڑھی تھی پچھلے ہی درس میں، وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ وَالْأَرْضُ قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قیامت کے دن یہ پوری زمین اللہ کی ایک مٹھی میں ہوگی، اور یہ آسمان اور یہ پوری کائنات لپٹی ہوگی اللہ کے دائیں ہاتھ کے گرد. ہم اس کا تصور تو نہیں کر سکتے. تو اس دن معاملہ یوم تبدل الارض غیر الارض، اس دن یہ زمین اس طرح نظر نہیں آئے گی. اسی طرح یہ آسمان، یہ فلک، یہ چاند ستارے یہ نہیں ہوں گے، وہ اور ہی دنیا ہوگی. تو فرمایا کہ فرشتے ہوں گے جو اللہ کے عرش کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہوں گے. یسبحون بحمد ربہم، اور اپنے رب کی تسبیح کر رہے ہوں گے اللہ کی حمد کے ساتھ. تسبیح اور حمد قرآن میں بہت سے مقامات پر اکٹھے آئے. فسبح بحمد ربک حین تقوم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو اللہ کی تسبیح کیجئے بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ. اسی طرح وہ الفاظ جو ہیں بارہا میں نے آپ کو حوالہ دیا، اللہ تعالیٰ کرے کہ ان کا ہمیں شعور صحیح معنی میں حاصل ہو، ہماری زبانوں پر جاری رہے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، جس کے بارے میں حدیث کے الفاظ ہیں، یہ دو کلمات اللہ کو بہت محبوب ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ. اور اسی طرح پھر یہ ہے کہ وہ میزان میں جو نیکیوں کا پلڑا ہے اس میں بڑے وزنی ہیں، ان کی ادائیگی میں زبان کو کوئی مشقت نہیں کرنی پڑتی، زبان پر بہت سہل ہے، بہت آسان ہے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو یہی ترانہ حمد ہے کہ جو فرشتوں کی زبان پر ہوگا. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اور تم دیکھو گے فرشتوں کو کہ وہ گھیرے ہوئے ہوں گے اپنے رب کے عرش کو. یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی تسبیح کر رہے ہوں گے اپنے رب کی حمد کے ساتھ. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا حق اور انصاف کے ساتھ. اور وہ فیصلہ ہوگا انسان کے عمل، اس کی سیرت، اس کے کردار، اس دنیا میں وہ دو نہج اس نے جو اختیار کیا اس کی بنیاد پر. اور یہ مضمون ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، جس میں میں نے عرض کیا تھا کہ شفاعت باطلہ کی بالکل نفی ہو جاتی ہے. یہاں بھی دیکھیے وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا، فیصلہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ کر دیا جائے گا انصاف کے ساتھ، حق کے ساتھ. اس میں گویا کہ وہ تصورات جو شفاعت باطلہ کے ہمیشہ سے موجود رہے. اور پھر یہ کہ ہمارے ہاں بھی کم سے کم یہ نظریہ تو موجود ہے نا کہ ہر امتی کو جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت لازماً نصیب ہو جائے گی. گویا کہ انسان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اعمال، ہمارا کردار جو وہ ایک طرف ہے، حضور کی شفاعت ہمیں جنت میں پہنچا دے گی. تو شفاعت باطلہ کی نفی بھی یہاں ہو رہی ہے کہ اس دن فیصلہ ہوگا عدل و انصاف کے ساتھ، حق کے ساتھ. ہاں شفاعت حقہ موجود ہے، احادیث میں اس کا ذکر ہے. آیت الکرسی آپ پڑھتے ہیں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ تعالیٰ جس کو اذن فرمائے گا، جس کے لیے اذن فرما دے گا اس کے لیے شفاعت ہوگی. لیکن وہ شفاعت کا ایک عمومی تصور جو ہے اس کی نفی ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے گا حق اور انصاف کے ساتھ. وقیل الحمد للہ رب العالمین، اور اس دن کہا جائے گا، گویا کہ یہ فضا جو ہے اس میں گونج رہی ہوگی یہی آواز، الحمد للہ رب العالمین، کل حمد، کل تعریف اس اللہ کی ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. یہی الفاظ ہیں جس سے اس قرآن کا آغاز ہو رہا ہے. سورہ فاتحہ جو ہماری نماز کی ہر رکعت کا جزو لازم ہے، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، بہترین دعا بھی ہے اور بہترین ترانہ حمد بھی ہے. تو ان الفاظ پر اس سورہ مبارکہ کا اختتام ہوا. گویا کہ وہ بساط اس دن اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو جس مقصد کے لیے بنایا تھا، تخلیق فرمایا تھا، یہ انسانوں کو اور جنات کو ہم نے پیدا کیا ہماری بندگی کریں، وہ اپنے اپنے نتائج کو پہنچ چکے. اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ یہ جسے آپ کہیے کہ بالکل آخری سین جو ہوتا ہے اس کا کہ فرشتے اپنے رب کے جو ہے اس عرش کو اپنے لیے ہوں گے اپنے گھیرے کے اندر، اور پوری فضا جو ہے وہ گونج رہی ہوگی الحمدللہ رب العالمین. اور یسبحون بحمد ربہم، اللہ تعالی ہمیں واقعتاً ان لوگوں میں پیدا فرمائے، ان لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے کہ جن کا ذکر ان آیات کے اندر آیا ہے، جو اہل جنت ہے، اہل تقویٰ ہیں. لیکن یہ کہ ساتھ ہی یہاں میں نے اس بات کا بھی ذکر کر دیا کہ عاملین کے لیے ہے
وہ لوگ کہ جو صبر پر کاربند رہتے ہیں، اپنے رب ہی پر توکل کرنے والے ہیں۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔